السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی سر ساحل صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی جی فرمائیے. سر ساحل صاحب سورۃ کاف میں جو آپ کی پسندیدہ سورت ہے اس میں حضرت موسیٰ اپنے شاگرد کے ساتھ سفر پہ نکلتے ہیں, اپنا کھانا ساتھ لیتے ہیں, اور راستے میں ان کی کہیں آنکھ لگ جاتی ہے, سو جاتے ہیں, اور جب اٹھتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں, اور پھر بعد میں وہ ذکر کرتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ وہ کھانا کدھر ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے بلا دیا تھا, جب آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کا کھانا وہ مچھلی جو تھی وہ پانی میں اس طرح سرنگ بنا کے اور وہ غائب ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں وہی تو مکان تھا جہاں پہ ہم نے واپس جانا تھا. وہ پھر واپس چل پڑتے ہیں. سر اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں کافی دفعہ پڑھ چکا ہوں اور بہت سے بندوں سے بھی پوچھ چکا ہوں, کسی نے مجھے اس کا تسلی بخش آنسر نہیں دیا. کیا آپ مجھے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دیں گے؟ میرے چینل پہ ابھی ریلیز کی ہے انہوں نے سورہ کاف کی ویڈیو شروع کر دی. انہوں نے پوری سیریز ہے, 17 گھنٹے یا 15 گھنٹے کی پوری تفسیر ہے سورہ کاف کی. ادھر دیکھیں, یہ بہت لمبا پوائنٹ ہے, مگر بس اتنا سب آپ بتا دوں کہ مچھلی زندہ نہیں تھی, مری ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کو کھانے کے لیے بس انہوں نے بس نمک لگایا تھا کہ وہاں جا کے گرم کر کے تل کے کھا لیں گے. زندہ مچھلی نہیں تھی. مری ہوئی مچھلی ایک جگہ پہ زندہ ہوتی ہو تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ پھر تو یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ ہمیں بتایا تھا اللہ نے کہ جہاں پہ دو بحر ملتے ہیں وہاں پہ وہ بندہ ملے گا, وہاں پہ جو بھی واقعات ہمارے ساتھ ہونے ہیں وہاں سے ہمیں وہ لے کے جائے گا. اور سورہ با کا لفظ ہے, سورہ با سورہ کاف میں, جو کہ سرنگ کا لفظ ہے. سرنگ, وہ مچھلی سرنگ بناتی ہوئی پانی کے اندر ہوئی. یہ سرنگ پتا ہو کہاں پہ بنی تھی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی جب اپنی قوم کو نکالنا تھا پانی سے, پانی کراس کر رہا تھا, ادھر سرنگ بنی تھی پانی میں. پانی دو دیواروں بنا کے سائڈ پہ ہو گیا تھا. بالکل ایسے ہی یہاں پہ ایک سوراخ بنایا ہے مچھلی نے اور اندر چلی گئی ہے. اور وہ سرنگ چھوٹی سی نہیں ہے, کوئی 2-3 انچ کی اس میں مچھلی گزرے. اس میں ابھی یشوع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام نے داخل ہونا ہے. 2 انسانوں نے بھی جانا ہے سرنگ میں سے. ٹھیک ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دینا تھا تیرتے ہوئے پار ہو گئے. نہیں جی, وہ سرنگ میں داخل ہوئے اس کے پیچھے پیچھے. تو یہ لمبا واقعہ ہے, اس تفصیل میں پڑھیں جو میں نے ابھی میرے یوٹیوب کے تمام تر چینلز کے اوپر ہم نے کہا ریلیز کر دیں. جتنے ہمارے یوٹیوب پارٹنرز ہیں نا سب پہ سورہ کاف ریلیز کر دیں. ٹھیک ہے جی کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام یہ علیکم. جی وعلیکم السلام, عثمان علی بات کر رہا ہوں اکاڑا سے. جی فرمائیے. جی میرا سر ساحل سے کویشچن ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب حدیثیں موجود ہیں کہ مسجد اقصی نے شہید ہونا ہے اور یہودیوں نے وہاں پہ اپنا ٹیمپل بنانا ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے, تو پھر مجھے کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب جب یہ جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. حدیث تو یہ بھی ہے کہ آخر کے وقت میں ایک بندہ اپنی ماں سے بھی زنا کرے گا. پھر ہم وہ بھی شروع کر دیں. جو چیز غلط ہے اس کو ہونے کے یہ تو نہیں مطلب ہوتا نا کہ ہم تو ویٹ کریں گے کب یہ واقعہ ہوگا. یہ وعید سنائی گئی ہے کہ اس سے پہلے پہلے ہمارا کام ہے بچانا اس کو. ٹھیک ہے, یہ ہونا ہی ہونا کا یہ مطلب نہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور ہونے تو. ہم مسلمان اگر پیچھے ہٹ گئے تو مسلمانوں نے مسجد اقصی شہید کرائی نا, سمجھ رہے ہیں؟ سو آپ آخرت کے ٹائم کی جتنی وعیدیں ہیں نا, بری خبریں ہیں, وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کر سکتے یا اس کو ہیلپ کرنا شروع کر دیں کہ یہ بری خبر پوری ہونے دو. وہ تو پھر ہم نے کروائی نا بری خبر, وہ ہم ہوئے نا پارٹی ٹو دا کرائم. تو مسجد اقصی شہید نہ ہو یہ میرا فرض ہے. نبی اسلام نے کہا تھا کہ تو اپنی پوری کوشش کر, تیرا فرض ہے. قرآن نے بتایا ہوا یہ فرض ہے کہ بھائی غلط کام نہیں ہونے دینا. اور مگر اپ اینڈ ڈاؤن دونوں چیزیں بتائیں. یہ جو بھی آپ کو آدھی بات بتا رہا ہے پہلے تو اس کو پکڑیں. یہودیوں مسلمانوں کی اوج, مسلمانوں کا ڈکلائن, پھر مسلمانوں کی اوج, پھر مسلمانوں کا ڈکلائن, اینڈ دین اگین دا لاسٹ ٹرن حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آ جانا, اگین مسلمانوں کی اوج. یہ تینوں کا یہ پورا کا پورا جو گراف ہے یہ بتائیں. اب مسجد اقصی نے شہید ہونا ہے, اللہ نہ کرے میرے ٹائم پہ ہو, ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے ٹائم پہ کیوں ہم ایسی بدبختی اپنے سر پہ لیں. ٹھیک ہے, صحابہ کو جب یہ باتیں بتائی جاتی تھیں, علی بن ابی طالب کو نبی اسلام نے ایک دفعہ بتایا جنگ جمل کا, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں وہ بدبخت کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے. نبی اسلام نے کہا نہیں, تو بدبخت نہیں. سوچیں صحابہ سوچتے کیسے تھے, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مسجد اقصی نے تو گرنا ہی گرنا ہے, کیوں نہ ہمارے ٹائم پہ گرا دیں. نعوذ باللہ. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے ہم وہ بدبخت, کیا ہم ہیں وہ بدبخت جس کے ٹائم پہ مسجد اقصی شہید ہوگی. ہمیں ایسے سوچنا چاہیے جیسے صحابی سوچتے تھے, اور نہیں ہونے دینا ہم نے. مگر ہم کیا سوچ رہے ہیں اس پہ ذرا سوچیں, یہ کوئی بات ہے؟
فطرت کی خلاف تار کا ٹائم بات. ہو اپنے بچوں کی باری آتی تو ہم کبھی بھی نہ کہتے. بہت بہت شکریہ آپ کا ساحل صاحب. ساحل صاحب یہ شکریہ بشرا حافظ صاحب, بہت شکریہ. جی 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 یہ سر, جب حکم. یہ بھی اللہ آپ حافظ کر کرے رہے سر. تھے, جب آپ پڑھ رہے تھے ابھی یہ بیان کر رہے تھے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے, تو وہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ وہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. ٹھیک ہے, آگے بھی تو پڑھے نا, اصلی بات تو آگے, اس کا سلوشن اللہ نے اس کے فوراً بات دی ہے. وہ کیا؟ وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. ہاں, یہ دعا ہے نا ان کی, یہ ان لوگوں کی دعا ہے جو کہہ رہے ہیں یا اللہ بھیجنا کوئی. ٹھیک ہے, آگے اللہ نے کیا کہا, کیسے آئے گا؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذین کفروا والذين كفروا يقاتلون في فی سبيل سبیل الطاغوت. الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان تو ضعیفا. سلوشن بھی تو ہے, ادھر سلوشن ملا ہوا ہے, پرابلم بھی ہے, اللہ نے سلوشن بھی بتایا ہوا ہے. مگر نہیں, اور یہاں تک کہ سائیکالوجی بھی بتائی ہوئی ہے. یہ آیت ختم ہوتی ہے کہ شیطان جو مرضی کر لے وہ کمزور ہے, ضعیفہ. یہ آیت ختم ادھر ہوتی ہے کہ تم سوچ کہہ سکتے ہو اسٹرینتھ تمہارے پاس رہے گی. اور اسٹرینتھ کیسے ہے؟ اسٹرینتھ بھائی اپنے ایکشن میں ہے کہ بھائی چل جہاد پہ نکل, جہاد پہ نکل شاباش, یہ اسٹرینتھ ہے. سو یہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, یہ ہے وہ اصلی اسٹرینتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے پیچھے کیا کنجی ہے, کسی بھی چیز کی ملامت کا ڈر نہیں آنا چاہیے. یہ ہے وہ سلوشن جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کنیکٹ کر رہے ہیں. میں نساء اور مائدہ اکٹھی کر رہا ہوں نا ادھر. اس کے آگے بھی ہے نا, ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم. جی جی بالکل بالکل, ذالک فضل اللہ من یشاء. ہاں, تو یہ دعا ہی کریں کہ یہ وہ ہمارے پر فضل ہو, کیونکہ یہ ہماری اچیومنٹ نہیں ہونی. ہم نے کوئی سی وی نہیں بنا, اللہ نے فضل نازل کرنا ہے کہ ہاں تمہیں چن لیا. اور وہ کیا چن لیا, اس آیت کے پیچھے ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کون ہے وہ جن کو فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے محبوب بندے ہیں. کیوں؟ یہ مجھے محبوب رکھتے ہیں, میں ان کو محبوب رکھتا ہوں. یحبونہ ویحبونہ, ٹھیک ہے, وہ کرتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. تو یہ سلوشن 1400 سال سے ہمارے پاس ہے, وہ الگ بات ہے. ایک نئی دوائی آئی ہے مارکیٹ میں, سب کو وہ پسند ہے کیونکہ اس سے جان بچ جاتی ہے اور اس سے اسلام بھی بچ جاتا ہے, جو بھی ورژن آف اسلام ہے. یہ وہ قرآن تھا جدھر یا تو جان بچے گی یا دین بچے گا. یہ قرآن وہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا تھا کہ تمہیں بہت چیزیں ایسی چیزیں جہاد پہ تمہیں برا لگتا ہے مگر تمہارے لیے اچھا ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ بھی تو ہے نا جی. جی وہ تو راستے کی رکاوٹیں ہیں نا سر, وہ تو راستے کی رکاوٹیں. جہاد کے بارے میں سائیکالوجی یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ ہے تمہارے لیے بھلے کی چیز مگر تمہیں بری لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نفسیات اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہوئی ہیں. یہ وہ قرآن ہے جو کہتا ہے کہ نہیں تمہیں برا لگتا ہے مگر تمہارے لیے اچھا ہے. اور ہمارا ورژن آف دا اسلام کیا ہے کہ نہیں, جہاد ہمارے لیے اچھا ہی نہیں ہے. تو ہمارے دو اسلام ہو گئے. So it's a problem that only mommies can solve. جب تک ہماری امی ڈرپوک رہیں گی ہمارے بچے ایسے ہی کونوں میں چھپتے رہیں گے اور ہاتھوں میں قرآن ہی ہوگا ان کے, اور جسٹیفیکیشن قرآن سے ہی دے رہے ہوں گے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں گے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, مگر نہیں ہمارے نہیں, بالکل نہیں, یہ والا نہیں ہم پہ اطلاق ہوتا. ہم نے قرآن پاک کا کوئی اور سیکشن نکال لیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا یہ کیا باتیں کر رہے ہو, تم بہت ایکسٹریمسٹ ہو. اور ایکسٹریمسٹ کی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہیومن رائٹس کی آیت ہے. ہیومن رائٹس, جب بھی ہیومن اپریسر ہوں گے تم نے جا کے پکڑنا اپریسر کو. یہ ہیومن رائٹس ہے. ٹونی بلیئر کرے تو ہیومن ایکٹیویزم نوبیل پرائز, براک اوباما کرے تو نوبیل پرائز, ساحل ادیم کرے تو اگریسو القاعدہ, ریڈیکل. سر یہ کیسے ہوتا ہے, میں ریڈیکل کیسے ہو گیا ہوں؟ میں ہیومن رائٹس کی باتیں کر رہا ہوں, میں فلسطین کی بات نہیں. اگر یہ سائبیریا کے بچے کو بھی کوئی چارٹ دوڑے نا منگولیا والے, تب بھی قرآن ہمیں کہتا ہے جا تیرے میں فرض ہے جا کے سائبیریا والوں کو بچا, کیونکہ وہاں پہ من الرجال والنساء لکھا ہے, من المسلمین والمسلمان نہیں لکھا ہوا. ہر انسان کو بچانا ہے, ہر عورت کو, ہر مرد کو بچانا ہے. وہ مستضعفین جو ہو چکے ہیں, جو آپس میں اپنی مدد نہیں کر سکتے, تم ان کی مدد ہو.
جو ضعیف ہو گئے تم ان کی مدد، تم ان کی طاقت ہو. یہ ہیومن رائٹس کی آیت ہمارے پاس ہے، الٹیمیٹ چارٹر. مگر نہیں، وہ ہمارے کنڈیشننگ ایسے کر دی گئی ہے کہ امی کہتی ہیں نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہو، نعوذ باللہ، اس میں تو جان جاتی ہے. تو جس میں جان جاتی ہو وہ دین ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ ہماری کرنٹ سائیکالوجی ہے. میرے قرآن میں تو جان جاتی ہے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بیچ چکے ہیں. وی ہیو گیون اوے آور لائف. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بالکل، یہ سودا چکر ہے، سودا بزنس ہے. بس یہ ہے جس کو اقبال نے جب دیکھا تھا نا تو کہا تھا یہ تم تو اصل میں دنیا میں کھپ گئے ہو. تم سمجھ رہے ہو یہ ہے موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ آیت کا ترجمہ کیا انہوں نے علامہ اقبال نے، ورنہ بابائے قوم بنا ہوا ہے علامہ اقبال کو کہ نہیں جی یہ ہمارے جی اصل میں ان کو صحیح سمجھ آئی تھی. مگر جہاد نہ کرنے کے پیچھے کیا پاکستانیت. سوچے ذرا، علامہ اقبال شاعر پاکستان بتا رہا ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، اور ہم نے کیا کہا نہیں یہ تو نیشن اسٹیٹ کانسیپٹ کے خلاف ہے. میں اب کتنے لیئرز پیل کروں، سرجری کتنی ڈیپ کروں، بتائیں تو صحیح. یہ نہ مریض آپریشن تھیٹر پہ ہی مر جائے. چلیں افطار کا وقت ہو گیا ساحل صاحب، کل دوبارہ ملاقات ہوگی تو 1 منٹ کی مختصر سی دعا آپ ہی کروا دیں. سر میری دعا صرف فلسطینیوں کے لیے، یا اللہ ہمیں ایسی عید اور ایسا دل عطا فرما، عید والے دن ایسے کاوش کروانے کے لیے توفیق دے، ایسی کوششیں اور منظم کوششیں کرنے کے لیے اکٹھا ہو جانے کی توفیق دے، جس میں ہم اس عید میں بتا سکیں کہ ہم ایک قوم ہیں. ہم ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کی وہ والی ضرورت کر رہے ہیں جو ہم نے 1000 سال سے نہیں کی یا 800 سال سے نہیں کی، ایٹ لیسٹ پاکستان کے 75 سال سے نہیں کی. کاش ہمارے مسلمان مائیں اور ہمارے باپ اس عید میں اپنے بچوں کو بتائے کہ آج اور کچھ نہیں کرنا سوائے اس کے کہ اپنے ماں باپ کا احتساب کرو، اور آئندہ سے ہر سال احتساب کرو کہ کیا اس عید پہ خوش ہونے کا حق ہے ہمیں کہ نہیں. کاش میرا اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمیں وہی توفیق دے دے کہ ہم اپنے بچوں کو، فلسطین کے بچوں کو ایک جیسے بچے سمجھنا شروع کر دیں. یا اللہ ہمیں وہ توفیق دے جو ہم غیر مسلم کے بچے کو بھی اپنے بچے سمجھیں، یہ تو میرے اپنے مسلمان بچے. یا اللہ ہمیں وہ والی عید عطا فرما جس میں واقعی میں مسلمان خوش ہو، اور واقعی میں بنتا بھی ہمارا خوش ہونا کہ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا. یا اللہ ہمیں اس عید پہ یہ نرم دل عطا فرما جو ایٹ لیسٹ اپنا احتساب کر سکے کہ میں نے واقعی اسلام کا کوئی حق ادا نہیں کیا. میں واقعی میں اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہونے کے تو اتنی ضمیر میرے اندر باقی رہے کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو سکوں کہ مجھے اللہ نے تیرے اوپر خلیفہ بنایا تھا، میں تیرا باپ تھا، میں تیری ماں تھی، مجھے طاقت دی تھی، مگر میں نے تیرے تک اسلام نہیں پہنچایا. اور میں فلسطین پہ اور یوٹیوب کا ویٹ کرتا رہا کہ تجھے ایٹ لیسٹ اسلام پہنچ جائے. میری اتنی ذوفت ہے ایمان کی، اور تو میرے سے بھی زیادہ جان گیا. اور اللہ کرے میرے بچوں کو احتساب، یا اللہ اس عید پہ احتساب دے دے کہ اپنے ماں اور باپ کے تھرو وہ اپنا اور اپنے ماں باپ کا احتساب کرتے ہوئے ایک انما المؤمنون اخوۃ کے اصلی مطلب کو سمجھیں اور واقعی موبائل ہو جائیں، واقعی میں ہلیں، اپنے گھروں سے نکلیں، اور واقعی میں اس طاقت کے اندر آ جائیں کہ جس طاقت میں فلسطین نہیں، دنیا میں آنے والا ہر ضعیف ہمارے نام لے لے کے دعائیاں دے کہ کدھر ہو پاکستانی مسلمان. اب جب تک پاکستانی مسلمان زندہ ہے تب تک ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور یا اللہ ہمیں وہ والی دنیا دے، وہ والی حسنہ فی الدنیا دے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کو فی الدنیا حسنہ دی تھی. ہمیں یہ جو ہم نے پلاسٹک کے خواب بنائے ہوئے، کانکریٹ کے خواب بنائے ہوئے ہیں، بل گیٹس اور ایلون مسک کے خواب بنائے ہوئے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والے، یا اللہ یہ نہیں ہمیں محمد و علی اور عمر کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بتا. ہم اسی بہانے سے اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں. یا اللہ ہمیں اصل میں آخرتی کامیابی عطا فرما اور فلسطینیوں کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کریں. یا اللہ ہمیں فلسطینیوں کے سامنے آخرت میں شرمندہ نہ کریں. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. سبحان برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ ملتے ہیں ہم